سوال نمبر 4، نیکوکاروں اور انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ سورہ زمر کی آیات کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے گا۔ آپ کے سوال کے جواب میں ریفرنس آیات سورہ زمر 71 سے 74 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانک دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہ آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو گیا تھا۔ کہا جائے گا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے۔ جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ وہی کہیں گے، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ تفسیر تفہیم القرآن کے ذریعے سے تھوڑا سا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ جہنم کے دروازے پہلے سے کھلے نہ ہوں گے بلکہ ان کے پہنچنے پر کھول دیے جائیں گے، جس طرح مجرم کے پہنچنے پر جیل کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور ان کے داخل ہوتے ہی بند کر دیا جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو جو جنت بخشی گئی ہے وہ اب ہماری ملک ہے اور ہمیں اس میں پورے اختیارات حاصل ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ اہل جنت کا قول ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل جنت کی بات پر یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور اضافہ ارشاد فرمایا گیا۔ اب ہم تیسر القرآن کے ذریعے سے خلاصہ تفسیر کا دیکھ لیتے ہیں۔ کفر کی 20 اقسام ہیں، اسی لحاظ سے ان کافروں کی قیامت کے دن گروہ بندی ہوگی، گروپنگ کی جائے گی۔ جیسے ان مجرموں کو جو واقعی عدالت کے فیصلے کے بعد مجرم ثابت ہو جاتے ہیں تو ان کو پابند زنجیر کر کے جیل خانے کی طرف لے جایا جاتا ہے، اسی طرح جیل کا پھاٹک کھول دیا جاتا ہے
یہی کیفیت ہوگی کہ ان کافروں کے گروہوں کے جہنم کے پاس پہنچنے پر جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جہنم کے داروغے کا ان سے سوال ہوگا، جو جہنم کا داروغہ ہے، سپرنٹینڈنٹ ہے، ملامت کے طور پر ان سے پوچھیں گے، ارے کمبختو، تمہارے پاس اللہ کے رسول تمہیں آج کے حالات سے خبردار کرانے کے لیے نہیں پہنچے تھے؟ مجرم جواب دیں گے، آئے تو تھے، مگر ہماری بدبختی اور نالائکی کہ ہم نے ان کو سچا نہ سمجھا۔ رزلٹ یہ ہوا کہ آج ہم یہاں پہنچ گئے اور ہمیں ہمارے اعمال کی سزا مل رہی ہے۔ دیکھیں، ہر دور میں ایسا ہی ہوا ہے اور ہسٹری میں بھی ایسا ہی تھا، اور اس آیت کے پس منظر میں بھی ہمیں یہی کیفیت نظر آ رہی ہے کہ انکار حق کی سب سے بڑی وجہ تکبر ہے۔ قبول حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تکبر یا اپنا پندار نفس ہوتا ہے۔ کافر حق قبول حق سے انکار کی خواہ کئی وجوہات بتائیں، اللہ کی آیات کا مذاق اڑائیں، اللہ کے عذاب کو چیلنج کریں، ان سب کی تہ میں یہی تکبر یا پندار نفسی کام کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا کیا پتہ چلا کہ یہی جو ہے سب جرموں سے بڑا جرم ہے۔ جنت کے درجات، جس طرح کفر کے بہت سے درجات اور اقسام ہوں گی، اسی طرح ایمان اور تقویٰ کے بھی بہت سارے درجات ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق جنت کے 100 درجات ہیں، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور تقویٰ کے بھی اتنے ہی درجات ہوں گے۔ جنت کے جو گروہ جب جنت کے پاس پہنچیں گے تو جنت کے دروازے پہلے ہی کھول دیے جائیں گے۔ جنت کے محافظ، جو جنت کے گارڈز اور نگران ہوں گے، وہ ان کے ویلکم استقبال کو آئیں گے اور ان پر سلام پیش کریں گے، انہیں ان کے داخلے کی خوشخبری، بشارت اور مبارکباد پیش کریں گے۔ اعلان عام ہوگا کہ اب تم لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو لہٰذا جنتی جنت کے بطور وراثت دائمی پرماننٹ انہیریٹنس یا مالکانہ حقوق، پراپرٹی انویسٹمنٹس یا پراپرٹی رائٹس کے قابل بن جائیں گے۔ مجھے یہ بات بہت ہی زیادہ پسند آئی نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، یعنی جنتیوں کو وہاں کے مالکانہ حقوق بھی حاصل ہوں گے، ان کو وہاں پر وسیع و عریض پلاٹس الاٹ کیے جائیں گے، پراپرٹی الاٹ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور وہاں پہ ان کے لیے بہترین جو ہے نا، ہم جو کچھ بھی امیجن کر سکتے ہیں، محلات، فورٹس، کیسلز، ولاز، سب کچھ نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے اور ہمیں اس زمین کا وارث بنائے۔ ہم حدیث کے ذریعے سے تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 2492۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز تکبر کرنے والوں کو چوٹیوں کی مانند انسانوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، ان پر ہر طرف سے ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ جہنم میں وہ ایک جیل کی طرف ہانکے جائیں گے جس کا نام بولس ہوگا۔ بدترین آگ ان کو گھیر لے گی اور انہیں جہنمیوں کے جسم سے رسنے والا پیپ اور خون وغیرہ پینے کو دیا جائے گا، جسے طینۃ الخبال کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3245، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، پہلا گروہ جنت میں 14ویں رات کے چاند کی صورت میں داخل ہوگا۔ ان کے بعد کے لوگ آسمان میں چمکدار اور حسین ستاروں کی مانند ہوں گے۔ ان کے دل ایک ہی آدمی کے دل کی طرح ہوں گے۔ ان کے درمیان نہ کوئی بغض ہوگا نہ ہی حسد۔ ہر جنتی کے لیے حور العین میں سے 2 بیویاں ہوں گی جن کی ہڈیوں کا گودا گوشت ہڈیوں کے درمیان سے نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ ان آیات کے ذریعے سے ہم ریفلیکشنز، عملی نکات دیکھ لیتے ہیں۔ بہت واضح آیات ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں کہ کافروں یا مجرموں کی بھی گروہ بندی، گروپنگ ہوگی، ان کا انجام جہنم ہوگا اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح جنتی ہیں، ان کی بھی درجہ بندی ہوگی، ان کی بھی گروہ بندی ہوگی، گروپنگ ہوگی، اور انہیں بڑی عزت و تکریم، وی وی آئی پی اسٹیٹس، پروٹوکول کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔
تو دراصل یہی بات ہے جو ہماری سمجھنے کی، اور ایک اور بہت بڑی بات، حق کو قبول کرنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ تکبر ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ نفس پرستی، اپنے پندار نفس جس کو کہا گیا. تو یہ چیزیں ذرا چیک کرنے کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچا کے رکھے. آمین ثم آمین.